کہ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دوسرے سیگمنٹ میں آپ زیادہ انجوائے کریں گے کیونکہ میں اپنی والدہ کے ہاتھ کا پراٹھا جو ہے اور اسپیشلی ریسیپی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میں اسپیشل ماں کے ہاتھ کا، میرے دوست آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی والدہ صاحب کے ہاتھ کا، میرے اپنے اینیمل تو وہاں سے دودھ آتا ہے۔ یہ دیکھیں دیسی گھی کا، یہ والدہ صاحبہ یہ پوری گھی کی بن گیا۔ اب یہ بن گیا جی اس کا پیڑا، یہ پیڑا بن گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جی ماں کے قدموں میں تلے جنت ہے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے۔ اب بیٹا میں اب ٹائم لگا رہی ہوں۔ اچھا اب اوور ٹائم یہ ہے اصل، اس کے اتنی پرتیں ہوتی ہیں اس کے اندر خوبصورت۔ بہت شکریہ ویوز کہنا چاہتی ہیں تو آپ کی اللہ حافظ۔ آپ نے پراٹھے کھانے ہیں بیٹا، آ جائیں بسم اللہ۔ جس نے کھانا۔ ویری گڈ امی جی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ماں کا ذکر اس لیے کیا دوستو کہ آج کا میرا جو ویلاگ ہے اگین بڑا ڈیفرنٹ ہے، دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے پہ تو میں ماں کی اہمیت اسلامک اور قرآنک نقطہ نظر سے بیان کروں گا، اور دوسرے حصے میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میں اس وقت اپنے فارورڈ کچن میں بیٹھا ہوں تو میرا اپنا خود کوکنگ کا کوئی موڈ نہیں ہے، لیکن دوسرے حصے میں آپ کو اپنی والدہ صاحبہ سے ان کی جو ریسیپی ہے، ویسے تو ہر انسان کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ جو پراٹھے کی ریسیپی جو آج آپ کو میری والدہ صاحبہ دیں گی، اور وہ پراٹھا جو زندگی میں آپ نے نہیں کھایا ہوگا، اور جو کیونکہ میرے ویورز میں بہت ساری خواتین بھی ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ سیکھ لیں، مرد حضرات بھی یہ پراٹھا بنا سکتے ہیں، بڑا آسان۔ تو پہلے سیگمنٹ میں تھوڑی سی والدہ کی اہمیت پہ ضرور بات کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہر ویلاگ میں تھوڑا سا نصیحت آموز، تھوڑا سا موٹیویشنل، تھوڑا سا سبق آموز پہلو ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں ماں کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں اور باپ دونوں کی اہمیت پہ بارہا اس کے اوپر اللہ پاک کے بھی فرمان ہے، اللہ نے بھی فرمایا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو، اور احادیث مبارکہ بھی بہت ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن اخلاق اور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی پوچھا، سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تمہاری والدہ، یعنی 3 دفعہ یہ فرمایا، تو چوتھی دفعہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارا باپ۔ ذرا غور کیجئے کہ 3 دفعہ ماں کے بارے میں بشارت دینے کے بعد چوتھی دفعہ والد۔ تو ماں اور باپ دونوں کی بڑی اہمیت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مٹی ناپاک ہو، اس کی مٹی ناپاک ہو، اس کی مٹی ناپاک ہو۔ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ جس کو بڑھاپے میں اپنی ماں ملی اور وہ اس کے ذریعے جنت نہیں کما سکا، یعنی ماں کی خدمت نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے تو جاؤ ان کی خدمت کرو، اس کا ثواب بھی، اس کا اجر بھی جہاد جتنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی والدہ بوڑھی ہیں اور ان کو تیمارداری اور خدمت کی ضرورت تھی۔ اچھا ایک اور جگہ پہ یہ بھی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ریکویسٹ آئی۔ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ یا رسول اللہ آخری دفعہ دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ عبداللہ کلمہ پڑھو۔ وہ کلمہ پڑھنے کی، کلمہ شہادت پڑھنے کی کوشش کی، وہ نہیں پڑھ پائے۔ دوبارہ کہا، 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی زوجہ پاس کھڑی تھیں، ان کی اہلیہ، تو ان سے کہا کہ ان کے اعمال کیسے تھے؟ تو اہلیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو ان کو ہمیشہ جب سے میرا نکاح ہوا میں نے آپ ہی کی اقامت میں، آپ ہی کی امامت میں ان کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے کوئی نماز مس نہیں کی، آپ کی امامت میں، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ساری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ہاں اس کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ ان کی والدہ ان سے خفا ہیں۔
तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी वालदा को बुलाओ। वालदा को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इनसे खफा हैं? उन्होंने कहा मैं खफा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपसे मतलब आपसे कहता हूं कि आप इनको माफ कर दें, बेटे को माफ कर दें, आपकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तो वालदा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको और आपके इन सहाबा कराम को गवाह बना के कहती हूं कि मैंने इनको माफ किया। उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि कलमा शहादत पढ़ो, और अब कलमा शहादत उनकी जुबान पे रवा हो गया वालदा के माफ करने से, और साथ ही उनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। दोस्तों, ये है वालदा की अहमियत। बहुत सारे वाकयात हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्ने जोजी से रवायत है, उन्होंने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, तो पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर ने फरमाया कि एक कसाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, मैं उससे मिल सकता हूँ? अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई की शॉप पे पहुंच गए। देखा तो शाम का वक्त था, वो दुकान बंद करने वाला था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ। उनको नहीं पता था कि यही मूसा अलैहिस्सलाम है, ये अल्लाह के नबी हैं। तो उसने कहा कि जी जरूर चलिए, और इजाजत दे दी। और साथ ही उसने कुछ गोश्त बचा के साफ सा खूबसूरत सा गोश्त साथ लिया, चल पड़े। घर गया वो कसाई, उसने वो गोश्त कुक किया। हजरत मूसा देखते रहे, कुकिंग की, उसके साथ रोटी बनाई, और अपने हाथ से अपनी बूढ़ी वालदा के मुंह में नवाले डालने लग गया, या उसने खिला लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खुद क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बीवी नहीं है क्या? उसने कहा बीवी है, लेकिन ये मेरी माँ है, इनकी खिदमत जो है वो मेरे जिम्मे है और मेरा फरीज़ा है, तो इसलिए सारे काम मैं करता हूँ। अब जब ये कहा तो उस दौरान खाना खाने के बाद वो वालदा जो हैं वो कुछ बुड़बुड़ाते हुए बोली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि या मूसा, तो उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि ये वैसे ही ना कभी कभार ऐसे वो थोड़ी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं। उन्होंने कहा क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा जी ये कह रही है कि बेटे, तुझे अल्लाह जन्नत में मूसा का साथी बनाए, ये दुआ दे रही है मुझे। तो देखें, अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर ने उस माँ की, उस बेटे की खिदमत की वजह से वो दुआ कबूल फरमा ली थी, जब ही तो मूसा को कहा कि ये साथी होगा तुम्हारा जन्नत में। दोस्तों, बहुत सारी इस पे इस्लामिक अहादीस मुबारक बहुत हैं। मैं सिर्फ एंड पे यही कहूंगा कि जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी जी भर के खिदमत कीजिए, जन्नत कमाइए, और अल्लाह ताला जिनकी वालदा जिंदा हैं उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी वालदा दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। उनके लिए आप दुआएं करें, उनके लिए पढ़ें, उनके लिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं उनके लिए पहुंचता है। अच्छा दोस्तों, ये तो पहला सेगमेंट था। अब दूसरे सेगमेंट में आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं अपनी वालदा के हाथ का पराठा जो है, और स्पेशली रेसिपी के साथ आपको बताऊंगा, जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। सीख लीजिए, आपको काम आएगा, और मर्द हज़रात भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने वालदा से एक बार पूछा कि ये किससे आपने सीखा? बड़ी हैरत की बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारे मामू से। तो मेरे एक ही मामू थे, अल्लाह बख्शे, फौत हो गए कैंसर से, और बड़े आइडियल, वो शायर भी थे, वो मुसव्विर भी थे, वो पेंटर भी थे, वो आर्टिस्ट भी थे, वो इंजीनियर भी थे, तो कुकिंग भी माशाल्लाह जानते थे। तो वालदा ने उनसे सीखा था। तो मर्द हज़रात भी सीख सकते हैं, ख़वातीन भी सीख सकती हैं। आइए आपको सेकंड सेगमेंट में आप दिखाते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त वालदा साहबा के साथ खड़ा हूँ, आपका तारुफ भी कराता हूँ, और ये पराठे के लिए सारा तैयार है, उनका आइटम सारा कुछ जो है, तो देखते हैं कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो क्या ये पराठा जो है, इसमें क्या आज आप हमें स्पेशल वाला पराठा बना के दे रही है? वैसे वीकेंड है ना, आज छुट्टी है, तो मैं स्पेशल माँ के हाथ का, मेरे दोस्त आते हैं, वो भी कहते हैं जी वालदा साहब के हाथ का, मेरे बेटों के दोस्त आते हैं, वो कहते हैं दादों के हाथ का, मेरी मिसेज की सहेलियां डॉक्टर्स हॉस्पिटल से फरमाइश भेजती हैं कई दफ़ा, और अम्मी जी तो कई और साग का, दाल का, मुख्तलिफ आलू वाले पराठे भी बनाती हैं। जी अम्मी जी, जरा साथ साथ बताती जाएंगे ये क्या करते हैं? बेलना है? ये पहले इसको पूरे को बेलना है, सारे को बेलना है जी, वो बेल नहीं, और फिर इसको लगाना है घी। ये देखें जी, अब सारे को बेल के कर दिया। अच्छा, देसी घी से बना रहे हैं, तो ये दूसरे ऑयल से भी बन जाता है अम्मी? ऑयल से भी बन जाता है। अच्छा, ऑयल से भी बनता है, लेकिन ये देसी घी जो कि अपने घर का होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था बाड़े में, हमने गांव में रखी हुई है अपने एनिमल, तो वहां से दूध आता है। ये देखिए देसी घी का, ये वालदा साहबा, ये पूरी घी की लिपाई हो रही है इसके ऊपर अभी। देसी। अच्छा, ये घी लग गया जी। चलें आगे, इसका अभी अम्मी जरा बताएं क्या करना है इसका। अब इसको कट लगाना। ये कट लगाना है? अच्छा, कट खास तौर पे देखिएगा,
یہ دیکھیں کٹ جو ہے نا یہ اوپر سے جگہ چھوڑ دی, ادھر نہیں لگایا, صرف اس جگہ سے کاٹا, اوپر سے تقریباً آپ سمجھ لیں 3 انچ 2.5 انچ چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیں رول کر رہے ہیں, ایک سائڈ کو رول کر رہے ہیں. یہ پورا رول ہو جائے گا. اچھا یہ پورا رول ہوگا جی, سرکولر شیپ میں آ رہا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ دیکھیے پورا رول ہو گیا, اس میں ساری پرتیں آ گئی. یہ ہو گیا جی. ابھی دیکھیں آگے اس کو کیا کرتے ہیں. بس یہ بن گیا. اب یہ بن گیا جس کا پیڑا, یہ پیڑا بن گیا ہے. اس کے بعد ابھی اس کو مزید ابھی کیا کریں گے وہ بھی کوئکلی امی جی ذرا دکھا دیں. بس اس کو بیل کے اب توے پہ ڈالنا ہے. اچھا اس کو بیل کے اب توے پہ ڈال رہے ہیں جی. یہ ہو گیا جی, بڑا کوئک. دیکھیں نا کتنا کوئک ایکشن ہے, اور اس میں کتنی پرتیں ہوں گی, آپ حیران رہ جائیں گے. بہت پرتیں. اب دیکھیں اب پھر سے بیل رہے ہیں. پہلے بیلا, کٹ دیا, پھر سائیڈوں سے رول کرتے ہوئے پورا رول بنایا, اور اب پھر پیڑا گول کیا, اور اب دوبارہ اس کا بن رہا ہے. یہ دیکھیں جی کتنی صفائی سے. ماں ہوتی ہے جی, ماں کے قدموں میں تلے جنت ہے. ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوندی ہیں. اب بیٹا میں اوور ٹائم لگا رہی ہوں. اچھا اب اوور ٹائم لگا رہے ہیں امی جی. وہ کہتے ہیں یہ ایج نہیں ہے, لیکن صرف بیٹے کی فرمائش پہ بناتی ہیں, اور چین بھی نہیں آتا. صبح میرا ناشتہ خود اٹھ کے, حالانکہ کوک وہ سارا کچھ ہے, یہ دیکھیں جی توے پہ ڈال دیا. تو ابھی یہ جب آگے جوں پکتا جائے گا آپ کو دکھا بھی دیں گے, جب بنا ہوگا فنش پروڈکٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے جی, اس وقت یہ پراٹھا جو ہے تقریباً تکمیل کے مراحل کی جانب گامزن ہے. یہ والدہ صاحبہ اس کو اوپر سے بھی کچھ تھوڑا سا گھی, اور مزے کی بات ہے کہ یہ نا ہیلتھ وائز بھی ٹھیک ہے کیونکہ دیسی گھی ہے, اور گھی بہت زیادہ اس میں نہیں لگتا. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول اس پہ آ چکے ہیں, اور میرے تو ابھی سے ہی پیٹ میں بھوک سے نا چوہے دوڑنا شروع ہو گیا. اور والدہ صاحبہ حالانکہ ہم منع بھی کرتا ہوں, لیکن اٹھ کے کہتی ہیں تمہارے لیے میں نے خود ہی بنانا ہے. اور پھر پوتا اٹھتا ہے میرا بیٹا جو ہے, اس کے لیے بھی بناتی ہیں. یہ دیکھیے کیا خوبصورت اس کے اوپر پھول چتر بھی آ رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ پراٹھا بڑے کوئک ٹائم میں تیار ہو چکا ہے تقریباً. چلیں جی یہ تیار ہے. اب میں اس کو کھانے کی ٹیبل پہ, وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا, وہ بیڈ مینرز میں آ جائے گا. خواہ سے آپ کے بھی پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگیں گے. لیکن اس کو اگر آپ کھولیں گے نا تو اس کے اندر بے تحاشا پرتیں ہیں. ذرا ایک ہمیں یہ دیکھیے, یہ پرتیں آپ کو والدہ صاحب ادھر ہی سے دکھا رہی ہیں. ہمیں ایک بار ذرا اور دکھا دو کائنڈلی. یہ دیکھیں, یہ ہے اصل اس کے, اتنی پرتیں ہوتی ہیں اس کے اندر خوبصورت. بہت شکریہ ویوز, اور امی جی بہت شکریہ. تمام لوگ آپ کو انشاءاللہ دعائیں دیں گے, اور جنہوں نے سیکھا ہے تو کوئی آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں, اللہ حافظ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کی. اللہ حافظ. آپ نے پراٹھے کھانے ہیں بیٹا, آ جائیں. بسم اللہ. جس نے کھانے. ویری گڈ. امی جی کہہ رہی ہیں جس نے کھانے ہیں آ جائیں. بے شک وہ کہتی ہیں کہ اوور ٹائم ہے, میری ایج نہیں ہے بنانے کی, لیکن یقین کریں انشاءاللہ جب مہمان کوئی آتا ہے تو خود سے آتی ہیں, شوق سے. اللہ زندگی دے میری والدہ کو, اللہ آپ کی والداؤں کو بھی زندگی دے, اور جن کی والدائیں دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ماما ٹھنڈیاں چھاواں, بہت شکریہ. اللہ حافظ امی جی, بہت شکریہ. اللہ حافظ جی, السلام علیکم.